جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے عالم برزخ کی طرف وصال کیا، تو پھر صحابہ کرام اور پھر تابعین کے دور میں تربیت نبوی، دور نبوی کی ایک جھلک باقی رہی۔ پھر رفتہ رفتہ لوگ دین سے دور ہوتے گئے، مختلف فتنے پیدا ہوتے گئے، اور مفاد پرستوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خرابیاں مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور آج بھی روز بروز یہ خرابیاں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور آنے والے دور کے اندر مزید یہ خرابیاں بڑھ جانے کا خدشہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اس کائنات کے اندر، اس دور کے اندر جو فتنے، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے ہی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کئی بڑے دھوکے باز، کئی بڑے جھوٹے آئیں گے، یعنی علماء و مشائخ کا روپ اختیار کریں گے، مگر وہ دین کے ترجمان نہیں ہوں گے۔ یاتونکم من الاحاد بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں پیش کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ فَإِجَّاكُمْ وَإِجَّاهُمْ، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں ان سے بچنا، ان سے بچنا، لا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دیں۔ اب دیکھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بہت پہلے ہی ہمیں اس کے بارے میں آگاہ فرما دیا کہ اے میرے امتیوں، قرب قیامت ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جو بظاہر تو علماء و مشائخ نہیں ہوں گے، لیکن دین کا لبادہ اوڑھ کر تمہیں فتنے کے اندر، اپنے عقائد کے اندر تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ دین کے ترجمان نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صورتحال ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے، آج ہم اس کا اندازہ اپنے دور کے اندر سے لگا سکتے ہیں کہ کہیں کوئی انجینئر بیٹھ کر دین کی من مانی تشریحات کر رہا ہے، تو کہیں کوئی ڈاکٹر بیٹھ کر نت نئی تحقیقات پیش کر رہا ہے، ایک طرف سیاستدان ہے کہ وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، یہ 2 نمبری کی سیاست جو ہے اس کو چمکانے کے لیے دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، دین کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بد عقیدہ لوگ قرآن و سنت کی غلط تشریحات کر کے ہمارے ایمان، ہمارے عقائد و نظریات کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگان دین جب انہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے جناب قربانیاں دی تو ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا ہے، تو اب جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اب جو ان کے پیچھے سجادہ نشین بیٹھے ہیں یا صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کی تحقیقات، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھلا کر انگریز اور سکھوں کی جناب تحقیقات جو ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ آج ہم اس دور کے اندر جو فتنے دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے، کہیں کوئی انجینئر بیٹھ کر، یار انجینئر کا کیا کام ہے دین کی تشریحات کرنا، کسی ڈاکٹر کا کیا کام ہے کہ وہ دین کی تشریحات کرے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے نا بھائی آپ سے انجینئر کا کوئی سوال پوچھنا، تو ہم کہیں گے بھائی ہمیں تو دین کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہمیں انجینئر کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ ڈاکٹر کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہمیں اس شعبے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ہم سے دین کے متعلق جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو۔ لیکن حضرات محترم، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہی ہمیں ان فتنوں کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا کہ اے میرے امتیوں، قرب قیامت یہ فتنے رونما ہوں گے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے بچنا ہے، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ تو حضرات محترم، اب ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم ان فتنوں سے کیسے اپنے ایمان کی، اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو ایسے دور کے اندر اپنا دین اور ایمان
بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں اور انہوں نے جو دین کی تشریحات پیش کی ہیں صرف اسے ہی تسلیم کریں، اور انہوں نے جو مسلک اختیار کیا تھا ہم بھی اسی مسلک کو اختیار کریں، کیونکہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ وہ عظیم لوگ ہیں، وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا سوائے ان لوگوں کو جن کو تو نے مقرر فرما لیا ہوا ہے، جن کو تو نے چن لیا ہوا ہے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرات محترم قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑی ہے، تو شیطان نے قسم اٹھائی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، شیطان نے کہا تھا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کائنات کے اندر جتنے بھی بندے ہیں شیطان ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے سوائے اللہ کے ولیوں کے، اسے پتہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو میں کبھی ان کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا ہوں۔ تو حضرات محترم اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ شیطان ان کو کبھی بہکا نہیں سکتا ہے، اور حضرات محترم اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کو بڑی شان اور رفعت کے ساتھ نوازا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل، ایمان کفر، ظلمت اور نور، اور اسی طرح نیکی اور بدی کے اختلاف میں ہر دور کے اندر دو متضاد گروہ، ہر دور کے اندر یہ دو متضاد گروہ جناب، جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ کفر بھی ہوگا، جہاں پہ نور ہوگا وہاں پہ ظلمت بھی ہوگی، جہاں پر نیکی ہوگی وہاں پہ بدی بھی ہوگی۔ تو اس دنیا میں ہمیشہ سے جو ایک جماعت چلی آ رہی ہے، اور قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس کو بیان بھی فرمایا ہے، ایک جماعت کا ذکر کیا کہ جس کے دلوں میں نور معرفت، ان کے سینوں کے اندر نور خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجزن ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ احکام الہی اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پابند رہتی ہے۔ وہ دنیا کے ہر رشتے سے منہ موڑ کر خالصتاً صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اسی جناب اللہ رب العزت کی پیروی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور اسی مقدس اور روحانی جماعت کو خداوند کریم نے اولیاء اللہ کے پیارے لقب سے پکارا ہے، اور یہی وہ گروہ ہے کہ جس کا ایک ایک فرد، جس کا ایک ایک بندہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھا اس دنیا کے اندر مخلوق خدا کو اپنے روحانی اور فیوز و برکات کے ساتھ مستفید فرماتا چلا آ رہا ہے، اور انسانیت خود کو اس مقدس جماعت کے کسی مرد کامل، کسی ولی کامل کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی نجات پاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے کسی ولی کے ساتھ لو لگا کر اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا بھی ہے اور جو متقی اور پرہیزگار بھی ہے، جو متقی بھی ہو اور پرہیزگار بھی ہو۔ حضرات محترم جو بندہ اللہ کے کسی ولی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے کسی ولی کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی شان کوئی عام نہیں ہے۔ شیطان نے کہا نا کہ اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں تو نے چن لیا ہوا ہے۔ حضرات محترم یہ بات یاد رکھیں کہ ولی جو ہے نا، ولی یہ جسم کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہوتا، بڑی قابل غور بات ہے۔ ولی جو ہوتا ہے یہ جسم کے لحاظ سے اللہ کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت جب اس کے اوپر انوار و تجلیات نازل فرماتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اب اس پہ دلیل میں آپ کو دوں گا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں،
میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حالق کائنات نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آپ کی بصارت پر، کہ جنہوں نے تمام پردے ہٹا کر اپنے رب کا دیدار کیا ہوا ہے، جنہوں نے سارے پردے ہٹا کر اپنی آنکھوں کے ساتھ رب ذوالجلال کی زیارت فرمائی ہوئی ہے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دے سکتا۔ جب آپ نے ضد کی، آپ نے بار بار عرض کی، تو حالق کائنات نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے آئیے اور میں درخت کے اوپر اپنی ایک تجلی کا ظہور کرتا ہوں، اگر وہ درخت میری تجلیات کو برداشت کر گیا تو میں آپ کو اپنی زیارت کروا دوں گا۔ اب کیا ہوا، جب اللہ رب العزت نے اس درخت کے اوپر اپنی تجلیات کا ظہور کیا تو درخت کے اندر سے پتہ کیا آواز آئی؟ درخت کے اندر سے آواز آئی انا ربی، میں تمہارا رب ہوں، انا ربی، میں تمہارا رب ہوں۔ اب لگائیں فتویٰ درخت کے اوپر شرک کا، شرک کا فتویٰ لگائیں نا درخت کے اوپر۔ درخت نے کہا انا ربی، میں تیرا رب ہوں۔ حضرات محترم درخت جو ہے وہ نباتات کے اندر سے ہے، جب اس کے اوپر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا بن گیا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوا تو اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن گیا۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ انا ربی، میں تیرا رب ہوں۔ حقیقت کے اندر وہ درخت نہیں بول رہا تھا بلکہ اس کے اندر میرے رب کی جو صفات تھی وہ بول رہی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ایک نباتات میں سے ایک درخت ہے، جب اس کے اوپر اللہ رب العزت اپنے انوار و تجلیات نازل کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو جب ایک ولی، ایک مومن ولی جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب اس کے اوپر اللہ رب العزت اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ تو پھر بدرجہ اولا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو حضرات محترم یہ باتیں سوچنے کی ہیں، ہم نے یہ ولایت اپنی طرف سے نہیں گھڑی، قرآن سے ثابت ہے، مصطفیٰ کریم کے فرامین سے ثابت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ولی کر کچھ نہیں سکتے، اللہ کے ولی دیکھ کچھ نہیں سکتے ہیں، تم اللہ کے ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اب آئیں آپ کے سامنے اللہ کے ولی کی طاقت بھی بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام آپ نے اپنے امتیوں کو فرمایا آپ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر حکومت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے پاس جب بلقیس آنے لگی تو آپ نے اپنے تمام مخلوقات کو جمع کیا تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ لے کے آئے گا۔ اب تمام امتیوں نے، جنات نے بھی اپنی اپنی طاقت کے مطابق کہا کہ میں اتنی دیر کے اندر لے آؤں گا، اتنی دیر کے اندر لے آؤں گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر پتہ کون اٹھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ایک ولی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کون سا ولی؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم موجود تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم علمی کتابی ہیں، علمی کتابی۔ تو یار علمی کتابی ہونا اور بات ہے، کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کے اپنا عقیدہ بچانا اور بات ہے۔ علمی کتابی ہونا بھی ایک الگ بات ہے، لیکن کتاب کے اندر جو لکھا ہے اس کو بھی تو پڑھ کے دیکھو۔ اب وہ آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، میں بلقیس کا تخت جو ہے اس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے بارگاہ میں پیش کر دوں گا، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اب وہ تخت کتنا دور تھا؟ وہ ملک یمن کے اندر تھا، 1500 میل کی مسافت ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کی طاقت یہ ہے کہ آپ نے آنکھ جھپکنے کے اندر کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی ٹائم لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ آپ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے 1500 میل 2 مہینوں کی مسافت سے تخت بلقیس جو ہے اس کو اٹھا کر ملک شام کے اندر پہنچا دیا۔ تو حضرات محترم مجھے کہنے دیجئے، جب ولی بنی اسرائیل کا ہو تو اس کی ولی کی شان یہ ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو 1500 میل کی مسافت سے جناب آنکھ جھپکنے سے پہلے ملک شام کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر
مجھے کہنے دیجئے یہ شان ہے بنی اسرائیل کے ولی کی، تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ امت ہے کہ جو تمام امتوں سے بہتر ہے، تو پھر امت مصطفیٰ کے ولی کا مقام کتنا ہوگا؟ پھر تمام نبیوں، پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، خود سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرات محترم، جب بنی اسرائیل کا ایک ولی ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم کے امتی کی تو شان ہی نرالی ہوتی ہے۔